حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف سے متعلق علماء دین کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی تخلیق ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ثقافت میں، ہماری زبان میں یہ ضرب المثل دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو حسن یوسف سے نوازا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں شخص کو بے پناہ خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں موجود آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کے علاوہ اگر اسلامی تاریخ پر لکھی گئی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو ان سے ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق ابہام آج بھی موجود ہے۔ ہمارے یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا آج تک کسی شخص کو علم نہیں ہوا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کی قبر مبارک دریائے نیل کے اندر کہیں موجود ہے۔ ان دعووں کی بنیاد ہمیں اسلامی تاریخ پر لکھی گئی کتب سے بخوبی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر ہجرت کروائی اور انہیں یروشلم میں دفن کیا۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اس روایت کے اوپر شکوک و شباہت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے شام کی طرف ہجرت کی، وہ حضرت یوسف کے جسد اطہر کو بھی نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بتائیں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک کہاں پر دفن تھا۔ کیا واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو اپنے ساتھ مصر سے شام کی ہجرت کروائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا پھر یہ سب کچھ من گھڑت روایتیں ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں، چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو ان کی قبر مبارک سے نکالنے کا فاقہ بالکل صحیح ہے۔ یہ واقعہ آپ کو احادیث مبارکہ کی مستند کتابوں میں درج ملے گا۔ المستدرک الحاکم میں اس روایت کا نمبر ہے 3523۔ یہ حدیث مسند ابی یعلی میں بھی موجود ہے اور مسند ابی یعلی میں بھی اس کا نمبر ہے 718۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر ہے 723۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 50 یعنی 52 آیت نمبر کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث مبارک مل جائے گی۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیتے ہیں مصر کی سرزمین سے نکل جائیں۔ حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باہر کسی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں میں ایک عربی شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ اللہ کے نبی عربی کی مہمان نوازی سے کافی خوش ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اس عربی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک اونٹنی عنایت کر دیں۔ اس عربی شخص نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی اور کچھ بکریوں کا تقاضا کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، افسوس، تیرے سے زیادہ تو بنی اسرائیل کی وہ گڑیا رہ گئی جس نے اپنے وقت کے نبی موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ اچھی چیز مانگ لی تھی۔ اب جب صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلے تھے تو یہ لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ ایک دم اندھیرا سا چھا گیا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود ان کو راستہ نہ ملا۔
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جتنے بڑے بڑے عالم تھے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ اندھیرا کیوں ہے، ہمیں راستہ کیوں نہیں مل رہا۔ بنی اسرائیل کے ان تمام بڑے علماء نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ حضرت یوسف نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ہم لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر کی سرزمین سے نکلے گی تو ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ فوراً اس بات کی تہ تک پہنچ گئے، جب تک یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ کہ تم میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تربت کدھر ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی قوم میں ایک بڑھیا موجود ہے جس کو یہ پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کدھر ہے، لیکن وہ بڑھیا یہ کہتی ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام خود میرے پاس نہیں آتے میں کسی کو اس قبر کا اصل راستہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور فوراً سے اس بڑھیا کے پاس جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تمہیں حضرت یوسف کی قبر مبارک کا راستہ معلوم ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا، بالکل معلوم ہے۔ تو پھر بتاؤ ہم لوگ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو وہاں سے نکالیں۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ بالکل بتا دوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے میرا معاوضہ دو۔ حضرت موسیٰ نے جب معاوضے کا لفظ سنا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ عورت مجھ سے سونا، چاندی، ہیرے، جوہرات بطور معاوضہ مانگے گی۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ کیسا معاوضہ؟ اس بڑھیا نے جھٹ سے جواب دیا، جنت میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کی یہ بات سنی تو یہ ان کے اوپر کافی بھاری پڑی۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ میں اس عورت کو یہ یقین دہانی نہیں کرا سکتا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ پر وحی اتری۔ اللہ رب العزت نے وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بڑھیا جو کہتی ہے اس کے ساتھ عہد کر لو موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے وحی آنے کے بعد اس بڑھیا کی شرط منظور کر لی۔ بڑھیا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کی شرط منظور ہو گئی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آئے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر لے چلتی ہوں۔ یہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک تالاب کے کنارے جا پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تالاب بے حد پرانا تھا، اس کے پانی کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی بہت زیادہ پرانا تالاب ہو جو بالکل استعمال میں نہ ہو، اس کے پانی کا رنگ بھی سبز ہو چکا ہو، کچھ اس قسم کا وہ تالاب تھا، جس کے کنارے پہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر پہنچ گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس تالاب کے سارے پانی کو نکال دو، اس تالاب کو خشک کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس تالاب کے سارے پانی کو نکال لیا گیا تو یہ تالاب خشک ہو گیا۔ تو اس بڑھیا نے اس تالاب کی ٹیک میں ایک طرف اشارہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں پر آپ لوگ کھدائی کرنی شروع کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آپ کو یہاں پر ملے گی۔ اور ویسا ہی ہوا، جب وہاں پر کھدائی کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں پر موجود تھی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد اپنے ساتھ ہجرت کروا کر ملک شام لے گئے۔ دوستو، یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت یوسف کی اصل قبر مبارک کہاں پر تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو ان کی قبر مبارک سے نکالا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک بڑھیا نے ایک چھوٹا سا عمل کر کے جنت کما لی، اور جنت بھی ایسی کہ اس جنت میں وقت کے نبی حضرت موسیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس بات پر اللہ رب العزت کی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جنت میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ، واٹس ایپ اکاؤنٹ پر شیئر کریں۔